اللہ کسی قوم کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کے حکموں کا انکار نہیں کرتی۔ قومیں رسوا اور ذلیل تب ہوتی ہیں جب اللہ کے حکام سے رخ پھیریں اور اعراض کریں، پھر قوموں کو پیس کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ماضی کے اندر جو قوموں کو عذاب دیے گئے تھے وہ حصی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو عذاب آتے ہیں وہ حصی نہیں ہیں، وہ معنوی ہیں۔ ماضی کے اندر جو قوموں کو عذاب دیے گئے، ان پہ پتھر اترے، ان کے اوپر چوہوں کا عذاب آیا، ان کے اوپر مینڈکوں کے عذاب آئے، طوفان آئے، ڈبو دیے گئے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی، خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، مختلف صورتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن اس امت میں ایسا نہیں ہوگا، مسخ حقیقی نہیں ہوگا، مانوی مسخ ہوگا۔ مطلب کیا کہ حقیقی مسخ تو یہ ہے چہرے بدل جائیں، مانوی مسخ ہے چہرے نہ بدل جائیں، سوچ غلط ہو جائے۔ یہ ہے مسخ مانوی، اندر بدل جائے، اور وہ عذاب مانوی ہوگا، اور اس عذاب مانوی کی صورت تشتت ہے، افتراق ہے۔ قومیں جب افتراق میں مبتلا ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی کا روپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو ایک تو اس قوم سے، سورہ یاسین کا ابتدائیہ دیکھیے، جب حبیب النجار نے آ کے ان دو فرستادگان کے لیے کہا تھا کہ یہ اللہ کے فرستادہ ہیں اور تم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں، اور تم ان کو قتل کے درپے ہو گئے ہو، لیکن انہوں نے حبیب نجار کو بھی دھر لیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو بھی شہید کر دیا، اور جو فرستادگان الہی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور سورہ یاسین میں وہ سارا واقعہ موجود ہے، اور وہاں پڑھیے اللہ نے جو ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ ایک تو وہ چیخ تھی جس نے ان کو آ لیا، اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے ہو گئے۔ اور دوسرا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا اس قوم کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کی طرف کوئی ہادی بھیجا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ باریک عذاب ہے، یہ مانوی عذاب ہے۔ انہوں نے میرے فرستادگان کی قدر نہیں کی تو پھر میں نے سزا کیا دی کہ پھر ان کی طرف میں نے کوئی ہادی نہیں بھیجا، رہنما نہیں بھیجا جو ان کی رہنمائی کر سکے، ان کو بلائے، ان کو پھر اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب قومیں تشدد، ناقدری، اچھے لوگوں کو نظر انداز کرنے کا مزاج پیدا کرتی ہیں تو پھر ان کے اوپر جو عذاب بھیجے جاتے ہیں ان میں سے ایک عذاب کہ پھر وہ حقیقی قیادت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آج میرے وطن اور عالم اسلام کی جو حالت ہے، ہم اس وقت قیادت کے اعتبار سے یتیم ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی نجات دہندہ ہوں اور میں ہی قائد ہوں۔ مذہبی لوگ بھی، سیاسی لوگ بھی، سب کہتے ہیں کہ میرے بغیر تو چرخ کا پہیہ ہی نہیں گھوم سکتا، میں ہی سب کچھ۔ لیکن حقیقی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ امت بے امام ہے۔ اس وقت ہمارے پاس قیادت کا فقدان ہے، اگرچہ قائدین کی بہتات ہے، لیکن قیادت، حقیقی قیادت جو درد امت کا مداوع کر سکتی ہو، جو ضرورت کی کفیل ہو، وہ قیادت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں میں، وہی آب و گل ایران، وہی تبریز ہے ساقی۔ اور دوسرے مقام پہ یہاں کے حالات کا، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے، سبزہ ہے، باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ یہ سزائیں ہوتی ہیں قوموں کو کہ ان کے اندر پھر حقیقی قیادت کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر قوم بھٹکنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پھر مختلف جتھوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ کی ایک کہانی سنیے۔ فرماتے غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ہوا تو حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لے کے حضور کا پہرا دوں۔ میں کھڑا ہو گیا، باقی لوگ بھی سو گئے، تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں جاتا ہے اور جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب ہو جاتا ہے۔ میرے لیے بڑے اچنبھے کی بات تھی، لیکن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے میں بات کر سکوں۔ حضور تھے تو استراحت فرما رہے تھے، اور میں حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی۔ میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا، پھر میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا۔
یہ جب کہانی سنائی تو میرے حضور نے تعجب نہیں کیا، اچھا کیسے ہوا، کیسے آیا، کتنا وقت لگا، کتنی دیر ہوئی، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہاذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یعلا بن مرہ یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، اللہ نے اس کو اذن دے دیا تھا، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ درختوں کے کلیجے بھی تڑپتے ہیں کہ حضور کو سلام کیا جائے۔ وہ کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک عربی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا، آپ اگر اس کو بلائیں گے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ درخت مان رہے ہیں، چاند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے، پتھر کلمے بول رہے ہیں، حضور کے عشق میں کائنات کے ایک ایک ذرے کا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ پوری کائنات حضور کی آتش محبت میں جل رہی ہے اور حضور کے وصل کے لیے تڑپ رہی ہے۔ درخت ہوں، پتھر ہوں، اشجار ہوں، وہ اونٹنی جس پہ حضور سوار ہوتے تھے، غدبہ نامی اونٹنی، آپ تاریخ پڑھیں حضور کے وصال کے بعد وہ چارہ نہیں کھاتی تھی، چارہ چھوڑ دیا تھا، رو رو کے نابینا ہو گئی وہ اونٹنی، اور صحابہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، اس نے رو رو کے جان دے دی۔ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ آپ نے محبت کی لوگ داستانیں سنی ہوں گی، محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ کیا، نہریں کھودی، تکلیفیں سہی، اذیتوں سے گزرے، سولیوں پہ چڑھ گئے، لیکن آپ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ محبوب نے لب پھینکا ہو اور محب نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیا ہو۔ محبوب کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر واپس جب گیا تو اس نے قریش مکہ کو جا کے کہا میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، واللہ اصحاب محمد کو جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ آج تک کسی بادشاہ کی بھی وہ تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اور جو ان کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کے وضو کا پانی نہیں زمین پہ گرنے دیتے، وہ ان کا خون کیسے گرنے دے۔ تو جنگ کا ارادہ ترک کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے صلح حدیبیہ کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوا ہے، قریش کے ساتھ پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے دلوں پر ایک رعب بیٹھ گیا تھا۔ جب امت نبی کی تعظیم اور تکریم بجا لاتی ہے تو بتائیے کہ پھر اس امت کو تسخیر کیا جا سکتا ہے؟ وہ ناقابل تسخیر۔ جب امت اپنے نبی کی تعظیم نہ کر سکے تو پھر اس کو جس طرح چاہو جو ہے وہ مسخر کر لو، وہ ایک بوسہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین ہے کیا، تو ایک تو ہے کہ اس عنوان سے ایک الگ گفتگو کی جائے کہ دین کیا ہے، لیکن دو لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں تو مجھے اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔